اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب دنیا میں کوئی انسان و بشر نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے پاک مبارک ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جمع کی گئی مختلف خاک سے پیدا کیا، اور پھر جب اللہ نے آپ میں روح پھونکی تو آپ کو چھینک آئی۔ آپ نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف اقسام کی مٹی سے پیدا کیا گیا، جس میں کالے رنگ کی مٹی، سفید رنگ کی مٹی اور سرخ رنگ کی مٹی شامل تھی۔ اس لیے دنیا میں پیدا ہونے والے لوگوں میں مختلف اقسام کی رنگت پائی جاتی ہے، جس میں کچھ لوگوں کی رنگت کالے رنگ کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی سفید رنگ کی ہوتی ہے اور کچھ کی سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمعے کے روز پیدا کیا، اور آپ کی وفات بھی جمعے ہی کے روز ہوئی، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن واقع ہوگی۔ آپ کا قد مبارک 60 ہاتھ لمبا تھا، یعنی 40 میٹر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کریں۔ آپ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے فرشتوں کو سلام کیا، یعنی السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، جس پر فرشتوں کی جماعت نے جواب میں آپ کو وعلیکم السلام کہا کہ تم پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اور جب اسلام آیا تو مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے اور دوسرا مسلمان اس کو جواب میں وعلیکم کہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور جب اللہ پاک نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو فرشتوں نے کہا ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں، جتنا تو نے سکھایا ہم صرف اتنا جانتے ہیں، بے شک تو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو کہا کہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ تو حضرت آدم نے فوراً سے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ فرشتے جو اللہ کے ہر حکم کی پیروی کرتے ہیں، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ ابلیس یعنی شیطان، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ شیطان کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ ابلیس نے اللہ کے ہاں فریاد کی کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دو۔ اللہ پاک نے ابلیس کی یہ فریاد قبول کر لی اور اسے قیامت تک کی زندگی دے دی۔ تو ابلیس نے کہا میں بنی آدم کو قیامت تک شرک کی طرف اور برے کاموں کی طرف مائل کرتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یعنی ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا گیا۔ جب فرشتوں نے پوچھا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے تو حضرت آدم نے کہا یہ انسانی مجسمے سے پیدا ہوا ہے اس لیے اس کا نام حوا رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت میں داخل کر دیا، اور ان کو ہر پھل کھانے کی اجازت دی، ہر مقام پر سیر کی اجازت دی، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ لیکن شیطان نے حضرت بی بی حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایسا اکسایا کہ اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ شیطان نے ان دونوں کو کہا کہ یہ پھل کھانے سے تم تاحیات زندہ رہو گے، تمہیں تمام دنیا کی بادشاہت ملے گی۔ تو انہوں نے یہ پھل کھا لیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں جنت سے نکال دیا۔ انہوں نے اللہ کے ہاں معافی مانگی، توبہ کی، تو اللہ نے ان کی معافی اور توبہ کو قبول کر لیا، لیکن انہیں جنت سے نکال کے زمین پر اتار دیا۔ جب آپ زمین پر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس پہلا کھانا لے کر آئے۔ انہوں نے آپ کو ایک دانہ لا کر دیا۔ آپ نے اس دانے کو زمین میں بویا، اس کو کاٹا، گوندا اور اس کا کھانا کھایا۔ زمین پر جب آپ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاں اولاد پیدا فرمائی۔
کہ ہاں جب بھی اولاد ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لڑکا لڑکی کے جوڑے سے نوازا اور فرمایا کہ جب یہ بڑے ہوں تو ان کی ایک جوڑے کی دوسری جوڑے کے ساتھ شادی کر دیں۔ آپ کے ہاں اولاد کا سلسلہ تقریباً 4 لاکھ تک جاری رہا، اور یوں ہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 لاکھ اولاد سے نوازا، جس میں ایک لڑکا اور لڑکی ہوتے تھے۔ کچھ اولاد آپ کی نیک ہوتی تھی اور کچھ ایسی اولاد تھی جس میں بہت گنہگار لوگ تھے، جن میں قبیل یعنی آپ کی اولاد قبیل نے اپنے بھائی حبیل کو قتل کیا۔ آپ کی وفات کے وقت آپ نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور فرمایا ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنا اور شیطان کے مکر و فریب سے بچ کر رہنا۔ جیسے ہی آپ کی وفات ہوئی، جنت سے فرشتے آپ کے لیے خوشبو اور کفن لے کر آئے۔ تو نے حضرت شیس علیہ السلام سے آپ کی تعزیت کی۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا